السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آج میں ایک اہم موضوع لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ اس کا عنوان ہے ارطغرل الغازی یا ارطغرل الغازی۔ ارطغرل الغازی ڈرامہ دیکھنا کیسا ہے؟ ناظرین اکرام، ارطغرل الغازی ڈرامہ ابھی پوری دنیا میں نوجوان دلوں کی دھڑکن بنا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے دنیا کے 60-70 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اردو میں بھی ہے، سیریل ہے، پیش کیا جا رہا ہے۔ اصل میں یہ عثمانی خلافت کے پہلے خلیفہ عثمان کے والد ارطغرل الغازی کے نام پر ہے۔ یہ کہا جاتا ہے ان کے بارے میں 1188 عیسوی میں پیدا ہوئے، 1281 عیسوی میں وہ دنیا سے چلے گئے، تو ان کے بارے میں دکھایا جا رہا ہے اور دنیا کی کئی زبانوں کے اندر ہے اور سیریل وائز وہ چل رہا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کا کہنا یہ ہے کہ اس طریقے سے ہیروز کے بارے میں ہمیں پتہ چلے گا، اور لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ جی مولوی لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے، سب لوگوں کو دیکھنا چاہیے، نوجوانوں کو دیکھنا چاہیے، اور نوجوان دیکھ بھی رہے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ خلافت عثمانیہ سے پہلے بھی کئی خلافتیں گزر چکی ہیں۔ کیا ہمارے نوجوان خلافت راشدہ کے بارے میں جانتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کیسی رہی؟ ان کا دور کیسا رہا؟ ہمارے نوجوان جانتے ہیں؟ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کیسا رہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کیسے تھے؟ ہمارے نوجوان جانتے ہیں؟ اس سے پہلے کیا ہمارے نوجوان قرآن کے بارے میں جانتے ہیں؟ اس کا ترجمہ معلوم ہے؟ حدیث کے بارے میں جانتے ہیں؟ ترجمہ معلوم ہے؟ کیا سیرت کے بارے میں جانتے ہیں؟ ترجمہ معلوم ہے؟ صحابہ کرام کے بارے میں معلوم ہے؟ کیا خالد بن ولید کے بارے میں معلوم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ سیف اللہ، اللہ کی تلوار ہیں؟ کیا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلوم ہے کہ 17-18 سال کی عمر میں کمانڈر بن گئے؟ معلوم ہے کیا؟ محمد بن قاسم کے بارے میں معلوم ہے؟ طارق بن زیاد کے بارے میں معلوم ہے؟ معلوم رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن یاد رکھیے گا خلافت عثمانیہ سے پہلے بھی خلافت بنو امیہ ہے، خلافت بنو عباسیہ ہے، اور صحابہ کرام کا دور ہے۔ اگر وہ لوگ محنت نہ کیے ہوتے تو یہ اسلام ہم تک نہیں پہنچتا۔ اس لیے سب کے بارے میں جانکاری رکھیے۔ نوجوانوں سے اپیل کریں گے کم سے کم وہ اس چیز کو دیکھیں۔ اس سیریل کے ذریعے جو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ارطغرل الغازی جو ہیں کبھی پھنستے ہیں تو ابن عربی کو یاد کرتے ہیں۔ میں نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ہم اور آپ جب پھنسے تو کس کو یاد کریں؟ اللہ کو یاد کریں۔ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو کس کو یاد کیا تھا؟ اللہ کو یاد کیا تھا۔ وہ دعا کون سی ہے؟ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 87 لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تمام نبیوں نے کس کو یاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا ہے۔ تو پھنسنے میں اللہ کو یاد کرنا یا غیر اللہ کو یاد کرنا ہے؟ کسی اور کو یاد کرنا ہے؟ تو کہا جاتا ہے اس سیریل کے اندر ارطغرل جو ہیں وہ ابن العربی کو یاد کرتے ہیں اور ابن العربی سے مدد مانگتے ہیں۔ کہا جاتا ہے ابن العربی، اور یہ بات مسلم ہے کہ ابن العربی کے یہاں وحدت الوجود، حلول، یہ سب کا عقیدہ ہے۔ وحدت الوجود کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پوری دنیا، کائنات سب ایک ہے، نعوذ باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، نعوذ باللہ، جبکہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ الرحمن اور العرش استوى، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 5، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ تو اس سیریل کے ذریعے عقیدے کو خراب کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا ہے؟ عقیدے پر چوٹ ہے کہ نہیں چوٹ ہے؟ اور جب تک عقیدہ صحیح نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کسی کو حکومت دینے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ خلافت عطا کرتے ہیں جن کا عقیدہ صحیح ہو، ایمان صحیح ہو، عمل صالح ہو۔ کہ اگر حلول کا عقیدہ ہے کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ آ کے مل گیا نعوذ باللہ، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 15۔ لوگوں نے اللہ کے بندوں میں سے اللہ کے لیے حصہ بنا لیا، بے شک انسان کھلم کھلا ناشکرا ہے۔ تو اس ارطغرل فلم کے ذریعے، سیریل کے ذریعے عقیدے پر چوٹ ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے عقیدے کو عقیدہ توحید والا بنائیے، اللہ کے واسطے اپنے عقیدے کو مضبوط کر لیجئے۔ توحید والا عقیدہ رہے گا تبھی فائدہ ہے، ورنہ نقصان ہی نقصان ہے۔ اب سوال ایک اور ہے کہ ارطغرل الغازی میں جن لوگوں نے کردار ادا کیا ہے ان کی زندگی کیسی ہے؟ کیا وہ لوگ نماز کے پابند ہیں، قرآن کے پابند ہیں؟
غور کرنے کی بات ہے کہ ہم اور آپ جو ریل میں دیکھتے ہیں وہی ریئل میں لانا چاہتے ہیں. ریل کی زندگی الگ ہے اور ریئل زندگی الگ ہے، ذرا غور سے سمجھیے گا. اسی طریقے سے اس فلم کے اندر، اس ڈرامے کے اندر عورتوں کو بھی لایا گیا ہے، دکھایا گیا ہے. اختلاط مرد و زن ہے، پیار محبت کی باتیں ہیں، بانسری بھی ہے، میوزک بھی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میوزک سے کتنا دور رہتے تھے. تو کیا کوئی نوجوان اس طرف چلا جائے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو؟ نہیں جا سکتا ہے. تو اس کے ذریعے میوزک کو بھی بڑھاوا دیا جا رہا ہے. حدیث کے اندر آیا، سنن ابی داؤد کتاب الادب حدیث نمبر 4924، نافع بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بانسری کی آواز سنی تو اپنے دونوں ہاتھ دونوں کانوں پر رکھ لیے اور دور چلے گئے راستے سے. پھر نافع سے کہا، حل تسمع شیئا، کچھ سن رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں. تو اس کے بعد اپنے ہاتھ کانوں سے اٹھا لیے اور کہا، کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصنع مثل ھذا، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسی بات سنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا ہے. دیکھا آپ نے، ارطغرل یا ارطغرل ڈرامے کے ذریعے میوزک کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے. دوسرے اور بھی ڈرامے جہاں بھی میوزک ہے اس سے دور رہنا بہت ضروری ہے. یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، جو اصلی ہیروز ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے، اصلی ہیرو کو ہیرو سمجھنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.